أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سارے عالم کا، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت اور مدد کی درخواست کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، غصہ ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم سن رہے ہیں اور انشاءاللہ اور 1-2 ہفتے اس کی تفسیر چلے گی۔ پچھلے ہفتے، گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ فاتحہ کی فضیلتیں سنا تھا۔ آج کی مجلس میں اور آج کی نشست میں ہم سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں جانیں گے۔ سورہ فاتحہ کے کیا کیا نام ہیں؟ ایک نام تو ہم جانتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، لیکن ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے اس سورت کے بہت سارے نام بتلائے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس سورہ فاتحہ کے تقریباً 25 نام بتلائے۔ 25 نام ہوتے ہیں اس سورت کے، ہم سب تو نہیں، کچھ جانیں گے انشاءاللہ۔ کہ سب سے پہلا نام جو مشہور نام ہے اس سورت کا، فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ فاتحہ کا ترجمہ اور ٹرانسلیٹ ہوتا ہے شروع کرنے والی، فاتحہ۔ تو اب یہ نام کیوں ہے اس سورت کا؟ اس لیے کہ قرآن پاک اسی سورت سے شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک جو لکھا گیا سورہ فاتحہ سے شروع ہوا ہے، اور ہم جب قرآن پاک کی شروع سے تلاوت شروع کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ سے کرتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے سورہ فاتحہ کہنے کی اس کو، کہ نماز ہم جو شروع کرتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھو۔ قرات جب پڑھتے ہیں نماز میں تو سورہ فاتحہ سے قرات شروع کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے نماز میں، تو اس لیے اس کا نام فاتحہ۔ اور دوسرا نام اس سورت کا آتا ہے ام الکتاب یا ام القرآن۔ ام تو ایسا عربی میں ماں کو کہتے ہیں، ماں، لیکن ام کا اصل ترجمہ ہوتا ہے جڑ، بنیاد، اصل۔ یہ سورت کا نام، سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن ہے یا ام الکتاب ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کا پورا خلاصہ، قرآن پاک کا پورا نچوڑ سورہ فاتحہ میں موجود۔ اگر صحیح سے کوئی سورہ فاتحہ کو سمجھے، اس پر عمل کرے اور اس کے باتوں کو جاننے کی کوشش کرے تو قرآن پاک کا سارا خلاصہ اور نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا۔ ایک نام ہے اس کا، اس سورت کا، سورہ فاتحہ کا، سبع مثانی۔ سبع مثانی سورہ فاتحہ کا نام۔ سب کا معنی ہوتا ہے 7،
اور مثانی کا معنی ہوتا ہے بار بار۔ 7 مثانی یعنی ایسی 7 آیتیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو ایسی 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے، بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ ہم کتنی مرتبہ کئی بار سورہ فاتحہ کو پڑھتے رہتے ہیں، اور خاص طور سے نماز میں، کہ نماز کی ہر رکعت میں بار بار ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی 2 رکعت میں تو سورہ فاتحہ کے بعد قرات کرتے ہیں، سورت ملاتے ہیں کوئی دوسری، لیکن سورہ فاتحہ کو ہر رکعت میں بار بار پڑھا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس سورت کا نام سورہ 7 مثانی، 7 مثانی۔ تو یہ 3 نام ہو گئے، فاتحہ، ام الکتاب یا ام القرآن، اور تیسرا نام 7 مثانی، کیونکہ نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت ہوتی ہے۔ اور چوتھا نام ہے اس سورت کا سورہ سوال۔ سوال ہم بولتے ہیں، سوال کا مطلب مانگنا، کسی سے مانگنا، تو اس سورت کا نام سورۃ السؤال بھی ہے، مانگنے کی سورت۔ کیونکہ ہم ترجمے سے دیکھ رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ہم کو دعا کرنے کا طریقہ بتلایا، ہم کو مانگنے کا طریقہ بتلایا کہ کیسا مانگنا چاہیے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس طرح سے ہم کو اس صورت میں مانگنے کا، اللہ سے سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا، اس لیے اس سورت کا نام ہے سورہ سوال۔ اب اس کے بعد ایک نام ہے اس سورت کا 5ویں نمبر پر سورہ شفا۔ سورہ شفا، شفا حاصل کرنے والی سورت۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل سم، کہ سورہ فاتحہ ہر زہر سے شفا دینے والی صورت ہے۔ یعنی زہر کے اوپر بھی اگر یقین کے ساتھ اس سورت کو دم کر کے پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس سے زہر ختم ہو۔ یقین ہونا چاہیے، اس یقین اصل چیز۔ اب ایک واقعہ یہاں ہم سنیں گے انشاءاللہ، اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے، کہ وہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ۔ ان صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کے ساتھ، کچھ صحابہ کے ساتھ مل کر ایک جگہ جماعت بنا کر ان کو بھیجا، ایک دستہ بنا کر ان کو بھیجا کسی جگہ پر، کسی گاؤں میں۔ تو اب یہ وہاں جانے کے دوران جب سفر کرنے لگے یہ صحابہ کرام، ان کے امیر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، تو بیچ میں ایک گاؤں آیا، ایک قبیلہ آیا، جگہ جگہ جنگلوں میں یا اور کسی دیہات میں چھوٹے چھوٹے لوگ بستے ہیں، قبیلے والے، خاندان والے۔ تو راستے میں ایک بستی آئی، ایک خاندان کے لوگ وہاں ان کو ملے، ان صحابہ کرام کو۔ تو یہ صحابہ کرام بھوکے ہو گئے تھے، ان کو کھانے کی ضرورت تھی، کھانے کی ضرورت تھی، ان کو بھوک لگی تھی اور ان کے پاس کھانا نہیں تھا۔ اور اس زمانے میں یہ دستور تھا، یہ رواج تھا کہ اگر جنگل میں سفر کوئی کر رہا ہو، راستے سے کوئی سفر کر رہا ہو، کوئی مسافر ہو، تو گاؤں والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ مسافر کے کھانے کا انتظام کریں، اس کے کھانے کا انتظام کریں۔ ہمارے مذہب میں بھی مہمان نوازی کے بارے میں، کسی کو کھانا کھلانے کے بارے میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے، جس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوکا ہے، تو بڑا ثواب ہے اس کی مہمانی اور اس کی ضیافت کرنے کا۔ حدیث پاک ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو بندہ
اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی اچھے سے اس کی ضیافت کرے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے خاص طور سے ایسے وقت میں کوئی ضرورت مند، کوئی مسافر، کوئی راستہ چلتا ہوا آدمی آ جائے، نظر آ جائے اور اسے کھانے کی ضرورت ہو تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہم سن رہے ہیں کہ یہ صحابہ اس بستی میں گئے، اس خاندان اور قبیلے والے کے یہاں گئے اور ان کو بھوک لگی تھی، انہوں نے ان سے کھانا مانگا کہ ہم بھوکے، ہم کو کھانا دو۔ تو ان گاؤں والوں نے، بستی والوں نے ان صحابہ کرام کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، کھلانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں اور ہم آپ کی کوئی مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ تو صحابہ کرام چونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، انہوں نے صبر کر لیا۔ اب اچانک ایسا ہوا کہ وہ جو بستی والے لوگ تھے اور وہ جو قبیلے والے لوگ تھے، ان کے سب سے بڑے سردار کو بہت زہریلے سانپ نے ڈس لیا، کاٹ لیا، ہم بولتے ہیں اس کو۔ اب وہ بستی والے اور قبیلے والے بہت پریشان ہوئے کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو اب یہ لوگ آئے، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے پاس آئے، صحابہ کرام کے پاس آئے اور صحابہ کرام سے سوال کیا، حل منکم راقی، کیا تم میں کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں منتر جاننے والا؟ تو صحابہ کرام نے، جن میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے سردار کو، تمہارے بڑے آدمی کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہم جھاڑ پھونک کر بھی دیں گے، ہم دم کر بھی دیں گے، لیکن تم لوگوں نے ہم کو کھانا نہیں کھلایا، اس کا کیا؟ تم نے ہماری بھوک کا انتظام نہیں کیا، اس کا کیا؟ اس لیے ہم بھی کیوں کریں گے؟ لیکن پھر ایسا ہوا کہ دونوں میں، یعنی بستی والوں میں اور صحابہ کرام میں کچھ معاہدہ ہوا، کچھ اجرت طے ہوئی، کچھ معاوضہ طے ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو کھانا بھی کھلا دیں گے اور ہم یہ جھاڑ پھونک اور ہمارے سردار کو دم کرنے کے بدلے میں ہم تم کو بکریاں بھی دیں گے بدلے میں۔ چنانچہ 40 یا 30 بکریوں پر معاملہ طے ہوا کہ وہ قبیلے والوں نے کہا کہ ہم 30 یا 40 بکریاں آپ کو دیں گے، آپ ہمارے سردار کو اچھا کرو، بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ وہ قبیلے کے سردار پر پڑھ کر دم کیا، سورہ فاتحہ، یہی سورہ، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو الحمدللہ پورا زہر ان کا ختم ہو گیا، وہ سردار اور وہ اچھے ہو گئے۔ صحابہ کرام بہت تعجب میں پڑ گئے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان کا زہر ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری جو امیر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے سورہ فاتحہ یاد تھی، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ دیا، اور کیا کیا، سورہ فاتحہ میں نے دم کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح ان کا کام ہو گیا، کھانا بھی انہوں نے کھا لیا اور جو بکریاں ان کو ملنا تھی وہ بھی مل گئی۔ اب یہ صحابہ کرام یہ بکریاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں تھے کہ جو بھی آیا آنے دو، نہیں، بہت احتیاط کرتے تھے، بہت اللہ کا ڈر تھا ان کے دلوں میں کہ کون سا لقمہ کہاں سے آ رہا ہے، کون سا مال کہاں سے آ رہا ہے، بڑا احتیاط کرتے تھے، ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام وہ بکریاں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت ابو سعید خدری جو امیر تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایسا ایسا واقعہ ہوا اور یہ بکریاں ہم کو بدلے میں ملی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ اے ابو سعید، تم کو کہاں سے معلوم کہ سورہ فاتحہ میں اتنا پاور ہے، سورہ فاتحہ دم کرنے سے زہر ختم ہو جاتا ہے؟ تعجب سے پوچھے اور پھر کہا کہ تم نے جو بکریاں لیا ہے اچھا کیا ہے، بلکہ حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا
کہ انکم احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. یہ بخاری شریف میں یہ حدیث آئی ہے کہ سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ حقدار چیز جس پر تم اجرت لو، جس پر تم بدلہ لو کسی سے، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. کہ اللہ کی کتاب کے بدلے میں اگر تم کسی سے کوئی معاوضہ لے رہے ہو دم کر کے یا پڑھ کر، تو تمہارے لیے اچھی چیز ہے، وہ برکت کی چیز ہے، لے سکتے ہو. تو اس طرح یہ واقعہ پیش ہے. تو پہلی بات تو یہ اس واقعے کی روشنی میں ہم کو سمجھ میں آئی کہ سورہ فاتحہ ہر زہر اور ہر بیماری کے لیے شفا ہے. بلکہ میں نے ابھی پڑھا کتاب میں گھر پہ کہ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں فضائل قرآن مجید بھی ہے، فضائل قرآن. تو اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں بزرگوں کا عمل حضرت شیخ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمدو کے الف لام کے ساتھ ملا کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو، اس طرح ملا کر پڑھے. اور کب پڑھے؟ فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان، فجر کی فرض نماز اور سنتوں کے درمیان. یہ عمل سورہ فاتحہ کا 41 مرتبہ پڑھے، سورہ فاتحہ 40 دن تک، ہر روز 41 مرتبہ پڑھے. اور کتنے دن تک پڑھے؟ 40 دن تک پڑھے. تو اور پڑھ کر پھر بیمار پر دم کر دیں، بیمار پر، جو بھی بیمار ہے اس پر دم کریں، یا پھر دم کر کے پانی پر دم کر کے پانی پر پھونک کر وہ کیسے بھی بیمار کو پلا دے تو انشاءاللہ وہ شفا ہو جائے گی. 40 دن یہ عمل کرنے سے 41 مرتبہ روزانہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، میم کو الف لام کے ساتھ ملا کر، اور 40 دن تک یہ عمل کرے اور بیمار پر دم کر دے، پانی پر پھونک کر اس کو پلا دے تو انشاءاللہ اس کو شفا حاصل ہو جائے گی. تو ایک بات یہ حضرت شیخ نے فرمایا ہے. بہرحال قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. ہم شفا کو، علاج کو ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں، کسی جوتشی کے پاس چلے جائیں گے، کسی ہاتھ دیکھنے والے کے پاس چلے جائیں گے، یا کسی اور غلط جگہ جائیں گے، اور وہاں جا کر یہ سب الٹی سیدھی حرکتیں اور الٹے سیدھے کام کریں گے. تو اس کی اجازت ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں نہیں ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، ہم اس پر یقین کریں اور یقین کے ساتھ پڑھیں تو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اب اگلی بات ہم آئندہ بدھ کو سنیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین. اللہم اغفر لنا ذنوبنا یا رب العالمین. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وعلی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.